وہ عرب جو سالوں سال جنگوں میں مبتلا رہتے تھے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان امن کا پیغام پہنچایا۔ وہ عرب جن کے نزدیک اپنے قبیلے کی عزت و آبرو سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ تھی، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام انسانیت کو ان میں دوبارہ زندہ کیا، کس طرح سے اس کی تبلیغات انہوں نے ان کے درمیان کی۔ لیکن شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان تمام افعال کو اپنی رسالت کے اعلان کے بعد انجام دیے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو صادق اور امین دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا۔ مکے والوں نے اعلان نبوت سے پہلے انہیں یہ القاب دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امن کا پیغام، حق اور حقانیت کے پیغام کی تبلیغ دور جاہلیت میں ہی اس کا آغاز کر دیا تھا۔ لیکن کیسے؟ پری اسلامک عربیہ میں کس طرح سے پیغام انسانیت کو عام کرنے کے لیے، اس کاز کے لیے کس طرح رسول اللہ نے جد و جہد کیا؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے کئی جنگوں میں شرکت کی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جنگیں آفینسو جنگ نہیں تھی، یہ جنگیں ڈیفینسو کامبیٹس تھے۔ اٹ مینز the enemies used to attack first and the Muslims رسول اللہ used to defend themselves۔ اور ان میں سے کسی بھی بیٹل کو خود دین اسلام نے انیشیٹ نہیں کیا۔ It were the oppressors who initiated these battles۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ رہا کرتے تھے، جس کا بیسٹ اگزامپل ہے شب ہجرت۔ لیکن بات کریں دور جاہلیت کی، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ کئی سو سالوں تک جنگیں لڑا کرتا تھا، وہ بھی صرف چھوٹی موٹی باتوں پر، اور اسی وجہ سے وہاں کا ماحول تجارت کے لیے سازگار نہیں تھا، جس کی بنا پر مکہ کی اکنامی خطرے میں تھی۔ اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے تمام قبیلے یونائٹ ہو کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ یہ کہ چاہے جو بھی قبیلہ ہو، ان 4 مہینوں میں، کون سے 4 مہینے؟ ماہ رجب، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج اور ماہ محرم میں یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ These were the sacred months decided by the Arabs، تاکہ انہیں ان سب سے ایک بریک ملے اور وہ دوبارہ سے اپنی اکنامی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ فتنہ پسند قبائل ایسے تھے جو ان سیکرڈ منتھس میں بھی جنگیں لڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس میں جنگیں لڑی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیکرڈ منتھس کی جو سینکٹیٹی ہے، جو حرمت ہے، انہوں نے اسے پامال کیا۔ تو اب ان سیکرڈ منتھس میں جو بیٹلز ہوئے، جو کمبیٹس ہوئے، they were known as حرب الفجار، means the evil battles۔ اور انفیکٹ اہل تسنن علماء نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام، جو کہ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کو یہ تاکید کی تھی کہ اس قبیلے کا یعنی بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد ان دا ایول بیٹلز میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف رسول اللہ ہی نہیں بلکہ ان کے اجداد فرام دا ویری بگننگ اٹ سیلف وہ خود امن پسند تھے۔ انہی تمام باتوں سے تھک ہار کر، ان تمام جنگوں سے آخر بیزاری اختیار کر کے قبیلہ قریش نے ایک الائنس بنائی تاکہ حرب الفجار رک سکے اور شہر مکہ میں کوئی اور مزید جنگ نہ ہو۔ اس لیے ایک الائنس قائم کی گئی جس کا نام تھا حلف الفضول، مینز دی الائنس آف جسٹس۔ یہ الائنس اس وقت بنائی گئی جب رسول اللہ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ اگر مکہ میں کسی پر ظلم ہو، irrespective of whichever tribe he belonged، تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق ظالم سے چھڑا کر اسے واپس کریں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آب زمزم میں بھگو کر اس معاہدے کا آغاز کیا۔ اس الائنس کا مقصد مظلوم کی دفاع کرنا اور ظالم کو روکنا۔ This was the main goal of this alliance۔ اور even though اگر ظالم انہی کے قبیلے سے کیوں نہ ہو، یہ پھر بھی اس کے خلاف احتجاج کریں گے تاکہ شہر مکہ دوبارہ سے تجارت اور رہائش کے لیے سازگار ہو سکے۔ میں اس بات کی تحقیق نہیں کروں گا کہ میرا قبیلہ صحیح ہے یا نہیں، بس میرا کام یہی ہے کہ میرے قبیلے کے ساتھ مجھے جنگ کرنا ہے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے، چاہے اس میں انسانیت
پامال ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں انسانیت داؤ پہ ہی کیوں نہ لگی ہو، چاہے اس پروسیس میں مظلوموں کا خون ہی کیوں نہ بہا ہو، میرے قبیلے کی عزت برقرار رہنی چاہیے۔ دس از کالڈ دا ٹرائبل مینٹالٹی۔ حلف الفضول اس مینٹالٹی کے خلاف تھی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس الائنس کو سپورٹ کیا، اس کی تائید کی۔ اب نبی کا یہ فعل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یاد رکھیے، نبی کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر حلف الفضول کی تائید کرنا، اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز آتے ہیں۔ یاد رہے کہ حلف الفضول کا سپورٹ کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی فرام دا ویری بگننگ اٹ سیلف، ایون ان ہز ٹین ایج، وہ حق پسند تھے، انہیں مظلوموں کا ساتھ دینا تھا، انہیں انصاف کرنا تھا، ایون دو چاہے ان کے خود کے قبیلے کی غلطی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ہی قبیلے کے مخالفت کرنے تیار تھے۔ The only thing that mattered to him was justice. Truth must prevail. اور حلف الفضول کی تائید کرنے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی نے اس عمل کو سپورٹ کیا تھا۔ دوسرا اہم نقطہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو حلف الفضول میں شامل ہوئے تھے وہ تھا قبیلہ قریش، اور ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی پریسائز، قبیلہ قریش کی اکثریت جو تھی they were polytheists، سوائے جناب ابو طالب علیہ السلام and except the remaining few people جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے، and most of the people of Quraysh were pagans، اور خود رسول اللہ polytheism سے بیزاری اختیار کیا کرتے تھے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے معاہدے پر جمع ہوئے ہیں جو مظلوم کی حمایت میں ہے، تو آپ نے بھی اس میں شرکت کی۔ تو رسول اللہ کے اس عمل سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بات آئے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی، جب بات آئے انصاف کو سپورٹ کرنے کی، جب بات آئے مظلوم کی آواز بننے کی، تو اس میں یہ مت دیکھو کہ مظلوم کون ہے، کیا مظلوم آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کیا مظلوم آپ کے ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہاں یہ مظلوم انسان ہے، اور انسانیت کو سپورٹ کرنا ایٹ اینی کاسٹ، دس از آور پرائم ڈیوٹی۔ اگر کوئی مظلوم کرسچن ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، ہمیں یہ سب نہیں دیکھنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہیومینٹی کمز ابو آل، انسانیت ہر مذہب سے اوپر آتی ہے۔ اور اگر بات کریں ہماری، تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو یہ چیز ہماری زندگی میں کہاں مسنگ ہے؟ کیوں ہم ہر بات میں اپنے ریلیجن کو بیچ میں لاتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اس کانسیپٹ کو اپنا کور پرنسپل بنائیں تاکہ سماج میں یہ فتنہ و فساد جلد سے جلد ختم ہو سکے۔ تو آئے ایون آج کے دور میں بھی یہ خود سے عہد کرے کہ چاہے جو ہو جائے، we will always stand with the oppressed ones, we will always stand with justice, we will always stand with truth, we will always stand with those who are oppressed irrespective of whichever caste, color or religion they belong۔ کیونکہ ظالم کی مذمت اور مظلوم کی حمایت، یہی ہے دراصل the message of humanity۔